اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ پہلے اس آیت کی طرف ذرا ایک بار غور فرما لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس میں سب میں ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو میں آج کلاس میں رکھنا چاہوں گا، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی غور طلب بات ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے اور خاص اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا فرما۔ آیت کی شروعات ہوئی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے۔ بات کس کے بعد؟ اذ ہدیتنا، جب ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ پوائنٹ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن میں ٹیڑھ ہے ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، اور جن کے پاس ہدایت ہے ان کے پاس ٹیڑھ نہیں ہے۔ یہ دو الگ الگ لوگ ہیں، یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس ٹیڑھ ہے ان کا راستہ سیدھا طاغوت کی طرف جاتا ہے، جن کے پاس ہدایت ہے وہ سیدھا ایمان کی طرف چلے جائیں گے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت سورہ آل عمران صف آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اس میں دیکھیے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو کہ حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن میں ٹیڑھ آ جائے ان میں ہدایت نہیں، اور جن میں ہدایت آ جائے ان میں ٹیڑھ نہیں، اور جن میں ٹیڑھ آ جائے اللہ انہیں فاسق کر دیتا ہے۔ یعنی جن کے پاس ہدایت ہے ان کے پاس ٹیڑھ نہیں ہوگی، ان کے پاس ٹیڑھ ہوگی وہ سیدھا فاسق ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئیے جانتے ہیں قرآن کی روشنی میں فاسق کون ہے، اور جب تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آئے کہ یہ ٹیڑھ کے لوگوں میں، تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آیا کہ ہدایت والے کون ہیں۔ یہ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو فاسق ہیں، اور وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت دیکھنے والا ہے کہ وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ میں سورہ بقرہ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ کہ وہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان کے ظالموں سے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ یعنی ان میں فاسق وہ لوگ بھی ہیں جن میں ٹیڑھ ہے۔ اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتائی ہے کہ جو بات کو بدلتے ہیں اور اپنی بات بنا دیتے ہیں، یہ اس میں بھی ٹیڑھ والے لوگوں کی نشانی بتائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسقوں میں یا نافرمان ہیں۔ یعنی قرآن میں جتنے احکامات، ہدایات، حکم آئے ہیں، اگر ہمارے فیصلے، ہماری زندگی اس کے مطابق نہیں ہے، اگر ہماری زندگی، ہمارے فیصلے، ہمارے اعمال، ہمارے ہر قدم احکامات جو قرآن میں اللہ نے فرما دیے ہیں اس کے مطابق نہیں ہے، ہم فاسق ہیں۔ ایک اور آیت میں سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے چند متعین مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان دے گا۔ کہ جو تقوی اختیار کرے
اور جو حج کے دوران ان فحش باتوں سے، گناہوں سے اور جھگڑے سے بچیں، وہ ہدایت پہ ہے، اور جو یہ کرے گا وہ فاسق ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی، ٹیڑھ والوں کی وہ نشانیاں بتائی گئی ہیں جو کہ لین دین میں کرنے ہیں۔ جس نے نہیں کی وہ فاسق ہے، جس نے ٹیڑھ ہے وہ اس آیت پہ عمل نہیں کرے گا۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو۔ جو یہ کام نہیں کرے گا وہ فاسق میں، نافرمانیوں میں یا ٹیڑھ والوں میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ اس کے علاوہ جب لین دین کا معاملہ کرے، لکھت پڑھت کا معاملہ کرے، تو اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد 2 عورتیں ان کی گواہی میں سے ہو جائیں، جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے لکھنے سے اکتائے نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے۔ اور اس بات کی قریبی ضمانت کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقدین لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے، نہ گواہ کو۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہے، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ اللہ تمہیں علم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آیت 82 میں عطا فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے ایسے لوگ نافرمان ہوں گے، اور پوری کتاب اللہ ہدایت سے بھری ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں عطا فرماتے ہیں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے رہو۔ اگر اہل کتاب لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ ان میں سے تو کچھ مومن ہیں مگر ان کی اکثریت فاسق ہے۔ جنہوں نے نیکی کی تلقین نہیں کی، برائی سے نہیں روکا، اللہ پر ایمان نہیں رکھا، سیدھے فاسق ہیں۔ کھلی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی وضاحت کی ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، اللہ یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا ہے، لہٰذا اس دین کے احکام کو پوری پابندی کرو۔ ہاں جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں سے کچھ کھا لیا، بشرط یہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اس پوری آیت میں ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ حلال جانور کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ اس کے اندر ہے کہ جو اور اللہ سے نہیں ڈرے گا، یا جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اس میں ایمان بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔
کہ جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، اس کے پاس سوائے اللہ کے کسی اور خوف ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، نہ رزق سے ڈرتا ہے، نہ تنگی سے ڈرتا ہے، نہ کسی حالات سے ڈرتا ہے، نہ اس کے سامنے پہاڑ جیسے جنگ کرنے بھی آ جائیں تو اس سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہی وجہ تھی کہ 313 لوگ 1000 پر بھاری پڑ گئے تھے۔ کیوں؟ ڈر نہیں تھا ان کے سینے میں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 25 پہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، موسیٰ نے کہا ہے میرے پروردگار، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے۔ اب آپ ہمارے اور ان کے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے فاسق کے بارے میں یا ٹیڑھ والے لوگوں کے بارے میں یہ آیت کیوں آپ کے سامنے پیش کی؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم آج خود رسول اللہ کے قابو میں ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی اور لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے کہا اچھا تو وہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ اب تم بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا۔ یعنی جب اللہ خود حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ان پر ترس مت کھانا، تو پھر تو اللہ بھی نہیں کھائیں گے۔ اللہ فاسق کو تھکا دیتا ہے اس میں جو اس کی چاہت ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ انجیل والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں۔ تمام فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق، اور قرآن محکم آیات سے بھرا پڑا ہے، اور جو قرآن سے ہی ناآشنا ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ معلوم ہوگا تو عمل ہوگا، اگر عمل نہیں ہوگا تو کچھ نہ کر کے فاسقین میں شمار ہوں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ تم اپنا مال چاہے خوشی خوشی چندے میں دو یا بد دلی سے، وہ تم پر ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم ایسے لوگ ہو جو مسلسل نافرمانی کرتے رہے ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، وہ برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، بلا شبہ یہ منافق بڑے نافرمان ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو یا نہ کرو، 70 مرتبہ استغفار بھی کیوں نہ کر لو تب بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں ٹیڑھ ہے، جو فاسق ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے پیغمبر ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح جن لوگوں نے فاسق کا شیوہ اپنا لیا ہے ان کے بارے میں اللہ کی یہ بات سچی ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی زیر بحث آیت نمبر 8 میں جو بات کہی تھی یہ اسی کی تصدیق ہے، جن میں ٹیڑھ ہوگی انہیں ہدایت نہیں ملے گی، اور ان کو ہدایت ملے گی ان میں ٹیڑھ نہیں۔
عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری ہے، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں جن کے معنی واضح ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے، اور دوسری مشابہ ہے جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ تو جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی غرض سے متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، حالانکہ ان کا مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہیں، جو اولو الالباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فاسق بننے سے بچائے اور ہمیں ایمان کی طاقت نصیب ہو، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔